بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، اسلامیات سلسلہ نمبر 5 کا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے دعاؤں کے حوالے سے پڑھا تھا کہ دعائیں دو طرح کی ہیں۔ نمبر 1 قرآنی دعائیں، یعنی جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جن دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ان کو قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے، اور جس میں سے کچھ دعائیں آپ کی کتاب میں ذکر کی گئی تھی اور وہ آپ نے پڑھ لی اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا، اس کا عنوان بھی دیکھ لیا کہ وہ دعا کس مقصد کے لیے ہے۔ امید ہے آپ طلبہ نے یاد بھی کر لیا ہوگا اور اس کو محفوظ بھی کر لیا ہوگا اور اس کو انشاءاللہ پڑھنا بھی، اللہ سے مانگنا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان کو اللہ سے مانگنے کی اور ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری دعاؤں کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، وہ دعائیں ہیں جنہیں مسنون دعائیں کہا جاتا ہے، اور وہ دعا ہوتی ہے جن کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہو، حضور علیہ السلام نے وہ دعائیں مانگی ہوں، پڑھی ہوں، ان کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ ابھی مسنون دعائیں دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں جو کسی عمل کے ساتھ خاص ہیں، کوئی نیکی کی یا کوئی بھی کام کیا، اس کے بعد وہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے بعد، اس کام کے بعد وہ دعا پڑھتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر سونے سے پہلے کی دعا، جب سونے لگتے تھے حضور علیہ السلام تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو ایک سونا ایک کام ہے، اس کام سے پہلے یہ دعا پڑھی گئی تو اس کو مخصوص دعا کہا جاتا ہے، جو اعمال کے ساتھ، کسی کام کے ساتھ مخصوص دعا ہوتی ہے اور ہے مسنون دعا۔ بعض مسنون دعائیں عزیز طلب ایسی ہوتی ہیں جو کسی عمل کے ساتھ خاص ہیں، انسان کسی وقت بھی اس کو مانگ سکتا ہے۔ یہاں پر ہم وہ مسنون دعائیں ذکر کریں گے، وہ پڑھیں گے جو کسی عمل کے ساتھ خاص ہیں۔ کون سی دعائیں پڑھیں گے عزیز طلبہ؟ زبان سے دہرائیں بھی کہ وہ مسنون دعائیں جو کسی اعمال کے ساتھ مخصوص ہوں، کسی کام کے ساتھ، کسی عمل کے ساتھ خاص ہو، وہ مسنون دعائیں ہم یہاں پر انشاءاللہ اب پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی دعا ہے سونے سے پہلے کی دعا۔ سونا ایک کام ہے، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، کن الفاظ میں، تو وہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے لکھا ہے۔ ان مسنون دعاؤں میں بھی عزیز طلبہ بہت ساری دعائیں جو ہم ادھر پڑھ رہے ہیں وہ ایسی ہیں جو آپ کو دعائیں یاد ہیں، آپ نے حفظ کے زمانے میں ان کو یاد کیا ہے، حفظ میں آپ کو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یاد کیا۔ یہ دعائیں آپ جب ہمارے اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کے شعبہ روزہ قاعدہ میں پڑھتے تھے، اس وقت بھی آپ کو یہ دعائیں سونے سے پہلے کی، سو کر اٹھنے کی یاد کرائی گئی ہیں، اور آپ انشاءاللہ پڑھتے بھی ہوں گے، ان کو آپ کی زبانوں پر بھی ہوں گی، یاد بھی ہوں گی، تو یہاں پڑھی جائے گی۔ ترجمہ آپ دیکھ لیں، آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ دعا کس وقت کے لیے ہے، کس وقت پڑھی جائے گی۔ تو پہلی دعا ہے سونے سے پہلے کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ ہی کے نام پر جیتا اور مرتا ہوں۔ یہ میں جو سوتا ہوں اور جو میں جاگتا ہوں یہ میں آپ کے ہی نام پر، یعنی میں سونے سے پہلے بھی انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ کے نام لے۔ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے بخاری و مسلم، یہ صرف یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، آگے آپ پھر خود سمجھتے رہیے گا۔ یہ حدیث کی کچھ کتابیں ہیں جن میں ان دعاؤں کا ذکر آیا ہے، تو جس دعا کا ذکر جس کتاب میں آیا ہے اس کتاب کا نام ادھر لکھا ہوگا۔ جیسے بخاری و مسلم، تو بخاری شریف ایک کتاب ہے اور مسلم شریف ایک کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ دعائیں آئی ہیں، اور یہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے جہاں جہاں یہ لکھا ہوگا آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ کتاب کا نام ہے اور اس حدیث کی کتاب میں یہ دعا ذکر ہے۔ اگلی دعا سو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ جو انسان سو گیا تو بالکل مدہوش ہو جاتا ہے،
اس کو ہوش نہیں ہوتا، گویا وہ موت کی طرح ہو گیا، تو اب وہ دوبارہ زندہ ہوا اٹھنے کے بعد، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سلاتا ہے اور ہمیں جگاتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر دنیا سے جانا ہے۔ عزیز طلباء، اگلی دعا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا۔ یہ بیت الخلاء میں اندر جانے سے پہلے پڑھنی ہے۔ بیت الخلاء میں جا کر اس جگہ پر دعا پڑھنا، اللہ کا نام لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ جب بیت الخلاء جانے لگیں تو اس سے دروازے سے باہر یہ دعا پڑھیں گے، پھر اندر داخل ہوں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ تو گندی جگہ ہے، گندی جن ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہم وہاں اللہ سے ان سے پناہ چاہ لیں۔ اگلی دعا بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا۔ یہ دعا بھی ہم جب بیت الخلاء کے دروازے سے نکل جائیں، باہر آ جائیں، پھر پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ نکلتے وقت ہم اندر ہی ہیں ابھی اور یہ دعا پڑھ لیں، تو بیت الخلاء وہاں پر یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی، باہر نکل کر دعا پڑھیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز دور کی، جو مجھے تکلیف تھی اللہ تعالیٰ نے وہ دور کی اور مجھے آرام دیا۔ اس کے بعد عزیز طلباء، اگلی دعا ہے اذان کے بعد کی دعا۔ یہ آپ نے پہلے بھی یاد کی ہوگی اور آپ کو اور بھی یاد ہوں گی، اور کچھ زائد الفاظ کے ساتھ بھی یہ دعا موجود ہے، تو آپ کو وہ دعا بھی یاد ہوگی۔ کچھ مختصر الفاظ کے ساتھ جیسے یہاں ذکر کی گئی ہے، تو یہ دعا بھی اذان کے بعد کی دعا ہے، یہ بھی آپ یاد کر کے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامہ، یہ الدعوہ کے تا پر زبر لکھا ہوا ہے، زبر نہیں ہے، یہ زیر آئے گا، اس کو آپ صحیح کر لیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اے اس پوری پکار کے رب، یہ جو اذان دی گئی، جو لوگوں کو اللہ کی طرف پکارا گیا، اس پکار کے رب اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب، اس اذان کے بعد اس اذان پر جو نماز پڑھی جائے گی اس کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، جو جنت کا ایک درجہ ہے، جنت کا ایک درجہ ہے وسیلہ، وہ حضور علیہ السلام کو عطا فرما، اور ان کو فضیلت عطا فرما، اور ان کو مقام محمود تک پہنچا۔ یہ بھی ایک آخرت میں ایک مقام کا نام ہے، وہاں حضور علیہ السلام کو پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اگلی دعا ہے وضو کے بعد کی دعا۔ وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اگلی دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ مسجد میں آ رہے ہیں، رحمت ہی رحمت ہے، تو آپ وہ رحمت کے دروازے میرے لیے بھی کھول دیجئے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، جب مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اب میں مسجد سے جا رہا ہوں تو تیرا فضل مجھ پر باقی رہے اور آپ مجھ پر اپنا فضل عطا فرماتے رہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ چند دعائیں آج ہم نے پڑھی، وہ مسنون دعائیں یعنی وہ دعائیں جن کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے،
اور وہ کسی مخصوص عمل کے ساتھ خاص ہیں، ان دعاؤں کو آپ نے پڑھ لیا، یقیناً اس میں سے آپ نے دیکھ لیا اکثر دعائیں آپ کو یاد ہیں، اور بہت سو کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اور جس کا نہیں ہے اس کو یاد کریں۔ اور سب سے بڑھ کر یاد کرنے کے بعد عزیز طلباء، پیارے طلباء، سب سے بڑا کام، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دعاؤں کو ان وقتوں میں ہم پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور جو کچھ ان دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ یہاں سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔